پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، عزیز القدر دوستوں اور ساتھیوں، جوں ہی رمضان المبارک دا اختتام ہویا ہے تو یکدم مساجد دے اندر حاضری بہت کم ہو گئی ہے۔ شاید مسلماناں نو رمضان وچ کسی بدبخت نے یقین دلا دیتا ہے کہ تسی مہینہ بخشش دی ٹکٹ لے لئیے، ہن تہن چھٹی ہے۔ جنہ مہینہ نمازاں پڑھیاں نے وہ پاس ہو گئے نے، ہن دوبارہ پڑھن دی ضرورت نہیں۔ عزیزوں اور ساتھیوں، ایک بات نو ذہن دے اندر بٹھا لو، اسلام کسی ایک دن، ایک رات تے ایک مہینے دا نام نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے، اور دین پیدا ہون تو لے کے مرن تک کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوندی جدو مسلمان دا دین او دے تو جدا ہو جاندہ ہو۔ دین وچ داخل ہو جانے والے جنت وچ داخلے تک دین دے وچ ہی نہیں۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ مسلمان دا دین او دے نال ہوندا ہے۔ قرآن کریم دے اندر کسی جگہ تے بھی فرقے یا مذہب دی بات نہیں ہوئی، دین دی بات ہوئی ہے، دین۔ جیسا اللہ فرماندے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین اچ کوئی جبر نہیں، اندھیرا اور چانن اللہ نے وکھرے وکھرے کر دیتے۔
ان الدین عند اللہ الاسلام وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ تواڈے دین اسلام دے بارے تواڈے نال اپنے راضی ہون دا اعلان فرمانا ہے. ارشاد فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا. تو اسلام دین اور مذہب دا فرق یہ وے یاد رکھ لینا کہ مذہب تواڈی زندگی دا حصہ ہے، زندگی نہیں. دین تواڈی زندگی ہے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ مثلا عیسائی دین نو پسند ناپسند دی چیز سمجھ دے. تھوڑا دل کردا ہے مذہب عیسائیت تے چلو، نہیں کردا تے نہ چلو. ہندو مذہب والے آندے نے بھی ساڈے جڑا چلدا ہے چلے، نہیں چلدا تو نہ چلے. لیکن دین دا تقاضا ہے وے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. جدو کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہن تیری اپنی کوئی مرضی نہیں رہی. اللہ اکبر. جدو تو کلمہ شریف پڑھ لیا ہے اور تو اسلام نو دین دے طور تے قبول کر لیا ہے تو اے پیروکار اسلام ہن تیرے کول ہور راستہ کوئی نہیں کہ کچھ میں اپنی مرضی کر لواں تے کچھ میں دین چو چیزاں لے لاں. جدو دین وچ داخل ہو جائیے پھر پسند ناپسند چھوڑ دیو، کیونکہ اسلام دین ہے اور دین مکمل ضابطہ حیات دا نام ہے. یعنی کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں جتھے دین تہاڈی رہنمائی نہ کردا ہو. مثلا عیسائی چرچ وچ جائے، ہندو مندر وچ جائے تے او دا دین اوتھے ہے، باہر آ گیا تو فنش دیٹس آل، ختم نہیں. لیکن تیرے دین دے اندر تیرے مذہب جنوں تو کہنا ہے تیرا جو دین ہے جس نو تو قبول کیتا ہے کلمہ شریف پڑھ کے، تو کھیت وچ جائیں تے تیرا دین کھیت وچ بھی تیری رہنمائی کر رہا ہے. تو بازار وچ جائیں تے تاجریں تے تجارت تے ماحول وچ بھی تیرا دین تیری رہنمائی کر رہا ہے. بیوی بچے، تعلیم، ماں باپ، شادی غمی، فوت ہو جائیں تو پھر کی کرنا ہے، شادی کریں تو پھر کی کرنا ہے، پیدا ہوئے تو پھر کی کرنا ہے. ایون کہ تیرا دین اتنا مکمل دین ہے کہ تو واش روم میں جانا ہے تو تیرے دین تینوں اے بھی دسیا ہے تو کیویں جانا ہے. تو سونا ہے تے تیرے دین اے بھی دسیا ہے کہ تو کیویں سونا ہے. میں تیرے دین تو قربان ہو جاواں. تیرا دین اتنا مکمل ہے مسلمان کہ اگر تو مسواک کرنی ہے تے 5 انگلاں چوں تیرے دین نے تینوں اے بھی دسیا ہے مسواک دے اوتے کتنیاں رکھنیاں نہیں تے تھلے کتنیاں رکھنیاں. تاں تے فرمانا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل. تسی کسی بھی شعبہ زندگی دا انتخاب کر کے اے نہیں کہہ سکتے کہ سانو اس جگہ تے دین نے رہنمائی نہیں دیتی. نہ، لمبیاں گلاں نو چھڑیے، پیدا ہون تو لے کے مرن تک انسان زندگی دے جس حصے تے جس لمحے وچوں گزرے دین اتھی دسیا ہے کہ اتھوں انج لنگنا ہے. ساڈے کول نالج اور علم ہونا ضروری ہے. جدو اسی دین نو قبول کر لیا ہے
تو ہن دین والا کی کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جنہیں ایمان لے آندا ہے وہ اسلام دے نظام وچ پورے آ جاؤ۔ اس ارشاد باری تعالیٰ دا کی مطلب ہے؟ بے مسلمانوں ایمان والے آؤ، دین وچ پوری طرح آؤ، اسلام وچ پوری طرح آؤ۔ یہ مطلب ہے کہ تسی کلمہ حضور دا پڑھیا ہے تو شادی ہندوؤں دی طرح نہ کرو، دین وچ پورے طرح داخل ہو جی میں نبی سونے دسیا جے انج کرو۔ سمجھ آ گئی بات؟ تسی کلمہ جے حضور دا پڑھیا ہے تے لباس انگریزاں دی طرح نہ پاؤ، حضور دے دین دی طرح آؤ، حضور دے دین وچ آؤ۔ اگر تسی کلمہ شریف پڑھ لیا ہے تو اپنے مالیاتی نظام نو، نظام مال نو انگریزی نظام مال دے تابع نہ لیاؤ۔ اسلام دا اپنا نظام مالیات ہے، سود تو پاک۔ کتنا حسین میرے رب دا میرے اللہ دا فرمان ہوئے تو وہ سونا نہ ہوئے جی کیویں ہو سکے؟ لیکن نظام مال اسلام دا کی ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اسلام یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ دولت صرف چند گھراں چ محدود ہو جائے، کہ 8-10 گھر پورے پاکستان چون جنہ کو ساری دولت کٹھی ہو جائے۔ اسلام کی کہہ رہا ہے قرآن کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ دولت چند گھروں میں محدود ہو جائے۔ اسلام دولت کی تقسیم کو پسند کرتا ہے کہ یہ غریبوں تک پھیلتی رہے، اس کے ثمرات عوام الناس تک جائیں۔ یہ واسطے اسلام نے نظام زکوٰۃ اور نظام عشر، زکوٰۃ کا نظام ترتیب دیتا ہے، اور دولت نجائز طریقے نال کسی کو نہ جائے، یہ واسطے اسلام نے سود دا نظام مقرر کیتا ہے۔ سود دے بارے دسیا ہے کہ اے چیز لو، اے چیز نہ لو، اے بزنس ہے، اے سود ہے۔ بندہ فقیر عرض کر رہا ہے کہ جدو کلمہ شریف پڑھ لو تو پھر اپنے اندر وچوں یہ چیز کٹ دیو کہ اسلام دے اندر نعوذ باللہ کوئی کمزوری ہے، کوئی کجی ہے، ایتھے ساڈی رہنمائی نہیں ہوئی۔ اسلام نے ہر جگہ تے اپنے فالوورز دی رہنمائی کی تھی کہ اس طرح زندگی گزارو، اور زندگی دین والے نے جدو دسیا بے زندگی انج گزارو تو انج گزارنے چی مزہ ہے۔ جس طرح زندگی دین والے نے، خالق نے سانو دسیا کہ زندگی انج گزارو، انج گزارن وچ مزہ ہے۔ ایک مثال کوٹ کرنا تاکہ آپ نو سمجھ آ جائے۔ ایک کمپنی نے ایک مشین بنائی ہے، اس کمپنی نے اس مشین نو چلان واسطے نال ایک ہدایت نامہ دیتا ہے۔ مشین سی آٹا تیار کرنا، کمپنی نے بنائی، ایدے وچ تسی گندم نو پیس سکتے ہو۔ اسی انہوں لیا کے وہ گندم پائیے، انہیں بالکل بڑا سونا آٹا تیار کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، لو بھئی یہ آٹا تیار کر دی گندم۔ ایک بندہ ہے، اسے کہا بھئی یار میں تھوڑا جا پتھر پسوانا ہے، یہ بھی ڈال دے۔ اسے کہا پی تے لیندی یہ کنک جو پی لیندی یہ پتھر بھی پیس لے گی، ڈال دے۔ ڈال دیتی، مشین خراب ہو گئی۔ بندہ سوچ دے یار مشین میری ٹھیک ٹھاک سی، انہوں خرابی کی بنی ہے۔
سیانے بندے تہاڈی سمجھ وچ گل آ گئی ہے. بنان والیاں نے مشین نو چلان دا جڑا راستہ متعین کیتا سی نا، اسی مشینری نو اس راہ تو ہٹایا ہے. اسی آؤٹ آف وے چلے گئے. جدو اسی اس راستے تو ہٹایا ہے تو مشینری دے اندر گڑبڑ ہو گئی. انسان دی باڈی اور اس دے جو اینو چلان والے طریقے نے، بنان والے نے وہ سارے دسے. اے زندگی ہے، اے وجود ہے، اینو اس طرح چلانا ہے، یہ ٹھیک چلے گا. جدو اسی اس راہ تو ہٹے ہاں نا تو باڈی نے اپ سیٹ کیتا ہے. اینو پھر کدی نیند نہیں آتی، یہ پھر کدی پریشان ہو جاندی ہے، اپ سیٹ ہو جاندی ہے. یہ اندر پرابلمز آ رہی ہیں. جی یہ کیوں انج ہو رہی ہے؟ بھائی بنان والیاں نے جس راستے تے چلن دا کیا سی تساں وہ راستہ چھڈیا ہے. بنان والے دسیا ہے اندر شراب نہ جائے. بات دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جس ہستی نے، جس رب نے یہ باڈی بنائی ہے، انہاں دے نال جڑا ہدایت نامہ جاری کیتا ہے وہ لکھیا ہے کہ شراب یہ اندر نہ جائے. واضح طور پہ ہدایت لکھ دیتی ہے کہ یہ اندر شراب جائے گی تو یہ باڈی خراب ہو جائے گی. ہوں اسی راستے تو جے ہٹے ہاں تے وہ چیز ان دے اندر ڈال رہے ہیں جیڑی بنان والے نے بنائی نہیں، جدے واسطے چیز بنائی نہیں. جدو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں. کل تو آپ کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، اس تو پیچھا ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ہوئے ہوئے ہوئے، اتنا سخت ناراض ہویا ہے میرا اللہ شراب پینے والے تھے کہ اس نے حکم دیتا ہے جنہا شراب پی لے وہ میرے گھر نہ آئے. اللہ کا قرآن ہے نا کہ جو شراب پی لے وہ میرے گھر نہ آئے، دور ہو جا. اللہ اکبر. اب حضرات سمجھو وہ خالق نو ایک اتنی ناپسند ہو گئی، فرمایا جو شراب پی لے وہ میری بارگاہ چ نہ جھکے، وہ دے سجدے دی میں ضرورت نہیں، نہ کرے، پیچھے ہو جا، بھاگ جا، دوڑ جا. تو نظام، تو راستے تو ہٹ رہے ہیں، تو لائن چھوڑ رہے ہیں، چلا جا. لا تقربوا الصلاۃ، تیری نماز دی ضرورت نہیں، نیڑے بھی نہ آئے. انما الخمر والمیسر، شراب، جوا. جوا ہے جڑا اکثر لوگ تسی دیکھیا ہونا ہے، چند بیلی بیٹھے ہوندے تے میچ لگا ہوندا ہے، تو آدھن چلو یار ایک ایک پیپسی دی بوتل لا لو، چلو یار 100 روپیہ لا لو، چلو 200 لا لو. ہسدیاں ہسدیاں وہ گناہ کر دیندن جدے تو اللہ نے نام لے کے منع کیتا ہے. خالق کائنات نے نام لے کے جس گناہ تو منع کیتا ہے کہ اے نہ کریا جائے، ہسدیاں ہسدیاں ہوندے چھے انجے ہی ایویں شامل ہو جاندے. اللہ فرماندے رجسن، اے پلید ہے. شراب نو اللہ رجس آکھیا، رجس، نجس بھی نہیں، نجس بھی پلید ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے رجسن، نجس اور چیز ہوتا ہے، رجس اور چیز ہوتی. نجاست وہ چیز ہے جیڑی دوتیاں دور ہو جائے، یہ دوتیاں بھی نہیں دور ہوندی، یہ اصل پلید ہے. من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی عمل ہے. جوا، پانسا اور شراب یہ شیطانی عمل ہے. فاجتنبوا، اللہ فرماندے نے اے ایمان والے اس مشینری نو اے دے تو بچا. فاجتنبوا،
اجتناب کیجئے، اوائڈ کیجئے، دور رہیے، خبردار متے کسے کافر نو ویکھ کے تیرا دل للچائے۔ ایمان والیاں واسطے اللہ نے اس چیز نو حرام قرار دیتا اور فرمایا ہن جے کلمہ پڑھ لی تو سجے کھبے نہ ویکھ، پاک محمد کریم سرکار دی پیروی کر، اے دے وچ تیرا اصل چیز ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اون جو تیرے نال ایک وعدہ ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جے پابندی کر کے آ گیا ہوں تے تین پلاواں دا شراب ہی، لیکن وہ گندی نہیں ہوئے گی، وہ ستھری ہوئے گی، طہورا، وہ پاک تے صاف ہوئے گی، گندی نہیں ہوئے گی، ستھری پلاواں گا، لیکن شرط ہے۔ اچھا آپ غور فرماؤ نا اگر تو صوفیاء نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، ذرا تھوڑا جہا گہرا ہے لیکن ہے بڑا خوبصورت۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، انہوں نے رب پلائے گا۔ ہون پتہ نہیں اس شراب دا مزہ زیادہ ہونا ہے یا پلان والے دا مزہ زیادہ ہونا ہے، کیونکہ ایک شراب ہوتی ہے تو ایک پھر شراب پلان والا ہے۔ ایک شراب طہورا ہوئے تو مڑ پلان والا رب آپ ہوئے، پھر شراب دا مزہ تے الگ ہی ہونا ہے نا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب تینوں شراب طہورا پلائے گا۔ شرط کی ہے اے نہ پیوی، اے نہیں پینا، گندا ہے، پلید ہے، اے دے تو دور رہو۔ ایمان والے، جس رب نے، میں بڑا حیران ہوں، بندے نہ کہے نا بھائی جی بوتل پی لو، سوچتا ہے مینوں ڈاکٹر منع کیتی ہے، یار ایک کو گھوٹنا، نہیں بھائی جی میں ڈاکٹر منع کر، میں بڑا حیران ہونا، ڈاکٹر جس چیز تو منع کرے وہ تو اسی روک جانے ہیں۔ او بھائی جس کام تو تیرے خالق نے تینوں منع کر رکھے ہے کہ حرام ہے نہ کر، پھر وہ کیوں لوگ پتہ نہیں کر دے۔ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تے زیادہ سمجھدار، زیادہ باشعور اور زیادہ پڑھے لکھے لوگ اس وانڈ نال عید گزار رہے ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس گل دی علامت ہوندی ہے کہ اللہ انہاں تے ناراض ہے۔ میرا رب ناراض نہ ہوئے تو بندہ ایسے امور تو بچ جاتا ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، خالق اکبر نے، خالق کائنات نے سانو ایک زندگی دا پیمانہ دیتا ہے، زندگی گزارن دا ایک ڈھنگ عطا کیتا ہے، اور وہ ڈھنگ ہے، اس ڈھنگ دا نام دین اسلام ہے۔ اسلام دا اپنا ایک کلچر ہے، اسلام دی اپنی ایک ثقافت ہے، اسلام دی اپنی 1400 سالہ تہذیب ہے۔ یہ کوئی کل پرسوں دی گل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو جس تہذیب دا اور تمدن دا اور طریقے حیات دا آغاز ہویا سی، اس نو کمال تے پہنچایا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو لا کے وہ چیز اپنے کمال تے پہنچی ہے تو اللہ فرمایا اکملت لکم دینکم، اج تہاڈی تہذیب، تہاڈی ثقافت، تہاڈا سٹائل آف لائف، تہاڈا انداز زندگی، تہاڈا دین کامل اکمل ہو گیا، یعنی اس تو تے ہن گنجائش ہی کوئی نہیں۔ بس اے انسان، تیرے واسطے راستیاں دے انتخاب ہو گئے، تینوں ایک ہی اعلان ہے، ایمان والو اسلام دے نظام وچ پوری طرح آ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ رمضان دے اندر شیطان جکڑیا ہویا سی، ہن وہ آزاد ہو گیا ہے۔ ایڈا ظالم ہے، اس نے چاند رات نو اپنے دوستاں نال ساریاں نال ملاقات کی تھی،
اے پھر جی میں بیلی ناراض ہونا تو مڑ راضی ہونا ہونا میں تو گلے شکوے کر دے بھئی پھر تو یار چنگا نہیں کیتا مولویاں دے آنکھے لگ کے مہینہ پورا مسیطے جاندہ رہے انہوں نے کہا یار مڑ تو بھی کوئی نہ ہے تو مولوی بھی سدے آئے تھے کہ چلو مہینہ ٹر جانے پھر ان کی صلاح جی میں ہے اگوں ہوں جی میں تو آنکھیا ہوں جو کرانگے وہ پہلی راتی پھسل گئے کچھ عید پڑھ کے پھسل گئے اور ایمان والے مہینہ اللہ نو راضی کر کے سمجھ رہے نے کہ اسی بالکل اپنا پورا کر لیا ہے ساڑا مشن مکمل ہو گیا ہے اسی اپنے حصے دی مزدوری کر لئیے بھائی دین ایک مہینے دا نام نہیں دین ایک رات یا کسی ایک دن دا نام نہیں دین پیدا ہون تو لے کے تیرے مرن تک دا نام دین ایک لمحہ زندگی بھی ایسا نہیں جدو دین تیرے تو جدا ہو جاتا ہو تیرا دین ہر وقت تیرے نال سو سارے سنگت والے سارے بھائی سارے ساتھی جس طرح رمضان دے اندر عبادت کرتے رہے ہو اسی طرح مسجد دے نال جڑے رہنا اسی طرح تلاوت کلام مجید نال جڑے رہنا اسی طرح اللہ دے گھر دے نال منسلک رہنا اپنی عبادات اور اپنی ریاضت دی جو عادت تو انو پورے مہینے دے اندر پہ گئی بندہ 3 دن کم مسلسل کرے تو دی کچھ عادت پہ جاتی تو اس عادت نو ترک نہ کرے آجے بڑی نعمت جے نماز دی ادائیگی دا بندن طریقہ آ جائے اور انہوں سلیقہ آ جائے اور انہوں عادت پہ جائے قرآن کھولن دی تو اس نو ترک نہ کرے آجے یہ دے نال منسلک روے آجے جڑے روے آجے تاکہ تواڈی 3 دنوں دی محنت ضائع نہ چلی جائے پچھلی زندگی اللہ دے دین نال منسلک رہ کے گزاریا جائے ساڑا کام تے دعوت دینا ہے تو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی اس نو بھلانا نا رمضان دے اندر جو کچھ تسی حاصل کیتا ہے اس نو ضائع نہ کرے آجے شیطان بڑی کوشش کرنی ہے کہ بندیاں راست تو ہٹا دے نہ ہٹیا جائے پکے رویا جائے جدوں اسی اس زندگی دا اختتام کر کے اپنے خالق دے حضور حاضر ہوئیے تو میرا مالک ساڑھے تے راضی ہوئے مالک اپنے بندیاں تے راضی ہو جائے کہ میں بندیاں نو دنیا تے بھیجیا سی کچھ کام آکھے سن کر کے آئے دوستو اور عزیزو ساڑھی جو زندگی ہے آپ سب ماشاءاللہ جان دے ہو یہ تے تھوڑی جی کافی ساری ایسی لنگائی بیٹھے ہیں کافی ساری لنگ گئی ہے تھوڑی جی رہ گئی ہے پتہ نہیں کتنے صاحب باقی نے جڑے ہے جے اپنے رب دی اطاعت وچ لگاؤ اپنے سونے مالک دی فرما برداری وچ لگاؤ اپنے رب نال سرکشی نہ کرو اس دے راستے تو دور نہ بھاگو حیات مستعار چند روزہ ختم ہوئے تو اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے کہ میرے بندیاں میں نو راضی کرن دی ساری کوشش کی تھی برادران اسلام بھائیوں اور عزیزوں دیکھو اس کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑی ہستی کوئی لیکن آپ بھی دنیا نے چھوڑیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے تاریخ دی کتاباں میں آندا ہے کہ جدوں آپ نو خنجر لگا نا، آپ زخمی ہو گئے مصلی رسول تے، تو آپ انہوں اٹھا کے گھر لے آندا گیا. اللہ تو آپ دے بیٹے عبداللہ ابن عمر انہاں دی گود وچ حضرت عمر فاروق دا سر سی. تو آپ آخری ساما لے رہے سن، تو اپنے بیٹے نو فرماندے نے، بیٹا عبداللہ میرا سر زمین تے رکھ دو. پہلے بیٹے دی گود وچ سی، پھر فرماندے نے میرا سر زمین تے رکھ دو. انہاں عرض کیتی ابا جی کیوں؟ اللہ فرماندے نے بیٹا میری داڑھی اور میرے بال، سفید داڑھی اور سفید بال خاک نال لگ جان، خاک انہاں دے نال لگ جائے، ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، میرے خاک آلود داڑھی ویکھ کے شاید میرے مالک نو میرے تے رحم آ جائے. اللہ اکبر. عزیز من کتنے بڑے بڑے لوگ سن، وہ اپنے رب دی بارگاہ وچ کتنی عاجزی نال پیش ہو، شاید میرے رب نو اس بوڑھے تے رحم آ جائے. یہ وہ لوگ نے جنہاں نو حضور نے نام لے کے فرمایا ہے کہ تسی جنتی ہو. حضور نے نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، مگر فرما دے شاید میرے رب نو اس بوڑھے تے رحم آ جائے. اے عزیزو، اے ساتھیو، اے سفید داڑھی والے لوگو، اے وہ لوگو جنہ دی جوانی چلی گئی، اپنے بڑھاپے نو اللہ بنداز کرے گا کہ اگر موت تو پہلے مینوں پتہ چل جاندہ نا موت آن والی، تو شاید میں اپنا راستہ صحیح کر لیندا. ہن پتہ نہیں چلیا تو انہوں کیا جائے گا پتہ چلیا ہے تینوں پیغام گھلے گئے کہ موت آندی پئی. میں سجائن تیرے میرے حال تو کوئی پیغام نہیں آیا. شاید تیرے بال سیاہ ہے جی، سفید ہوئے نہیں ہوئے نہیں. فرمایا جائے گا یہ پیغام ہی سی. اکھیں جو دستا آئی جی بالکل، پھر بینائی گھٹ گئی صحیح جی، فرمایا جائے گا یہ پیغام ہی سی. تیرے دند ٹھیک سن جی، انہاں وچ کمی آئیے یہ پیغام سی. یہ سارے پیغام نے، اشارے نے، جنہوں جنہوں مل رہے ہیں انہوں پہچان کرنی چاہیے کہ یہ اشارے علامت نے کہ نہ تو پیچھے ایک ہستی آنے والی ہے جدا نام ملک الموت ہے. اور خوش نصیب نے وہ جنہوں نے اشارے سمجھ جا گئے، نہیں تھی وہ چاہے تو بغیر اشاریاں تو جوانی چ لے جائے، کوئی اشارہ نہ آئے تو بلا لے، چل بھی چلیے تو ٹر جانا. سو عزیزو اور ساتھیو، رمضان کے اندر کیتی ہوئی محنت ضائع نہ کرے جائے. اللہ کریم سانو نیک بنائے اور نیکی تے عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.